الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ سبق آپ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جائز محبت کے لیے اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دلی جائز نیک حاجات ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو۔ ایک خاص وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ اس وظیفہ کو ان شرائط کے ساتھ پڑھیں کہ سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، جو بندہ اپنے رب سے ملاقات پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کے ساتھ ملاقات پسند نہیں کرتا، یہ نماز اپنے رب کے ساتھ گویا ایک ملاقات ہوتی ہے، تو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، مولا کریم مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ توبہ کرنے سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے، اس لیے کہ توبہ کریں گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کے پچھلے جو گناہ تھے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ گویا ایسے ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے جناب علی تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان ہر حرف کے بدلے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی یاری ایسی ہے کہ جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہی جاتی ہے، دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت لازمی ایک اپنے اوپر واجب قرار دے دیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ کر دیں، کہ ساتھ کہیں غریب ہیں ان کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، یا کہیں رب کا گھر مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ خرچ کر دیں۔ کیا یہ وظیفہ میں بتاتا ہوں، لیکن ان شرائط کے ساتھ اگر اس وظیفے کو آپ کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز 1 سے دوسرے دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ وظیفہ شادی والے بھی کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی روٹھا ہوا ہے اپنا اس کو منانا چاہے کر سکتے ہیں، جائز محبت کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں، یا جائز کوئی بھی دلی مراد ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کے اندر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ سورۃ مبارکہ پوری سورۃ الضحیٰ، اس سورۃ الضحیٰ کے اندر 9 کاف ہیں۔ جب بھی تم سورۃ الضحیٰ شروع سے پڑھو نا، جیسے شروع سے پڑھو گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی ہر کاف کے اوپر 9 بار پڑھنا ہے یا کریم ہو۔
ایسے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ شروع سے پڑھو گے، جب پہلا کاف آئے گا اس کاف پر یا کریمو پڑھنا ہے، پھر شروع سے وہ دحا پڑھنی ہے، پھر دوسرے کاف پر جب پہنچنا ہے تو 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، پھر شروع سے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، پھر تیسرے کاف پر جب جانا ہے تو یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر شروع سے پڑھنی ہے۔ ایسے چوتھے کاف پر جب جاؤ گے تو 9 مرتبہ یا کریمو پڑھو گے، پھر شروع سے پڑھو گے۔ 5ویں کاف پر جاؤ گے، پھر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھو گے، پھر شروع سے پڑھو گے، یعنی ہر کاف پر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھتے جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الضحیٰ مکمل طور پر اس طریقے سے ختم کرنی، یعنی پہلے کاف تک پہنچنا ہے، یا کریمو پڑھ کر پھر شروع سے کرنا ہے۔ جب 9ویں کاف پر پہنچیں گے تو شروع سے پڑھ کر آخری دفعہ یا کریمو جب پڑھیں گے، یا کریمو پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا درود بھی ہو، درود ابراہیمی ہے، کوئی بھی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا کریم دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا نہ کریں تو اس وظیفے کو رات ہے دن ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔